کہ چند طالب علموں کے سروں کے اوپر پگڑی باندھی گئی، وہ حافظ قرآن بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی قرآن کو حفظ کرنے کی، اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی۔ ایک طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں ساجی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کی جو بھی کتابیں آسمان سے آئیں، جو صحیفے آئے، ان میں سے کسی کی بھی حفاظت نہیں ہو سکی، سب کے اندر کمی و زیادتی کر دی گئی۔ تنہا ایک کتاب ہے قرآن، جو 1400 سال پہلے نازل کیا گیا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک کوئی اس کے اندر زبر زیر پیش کا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا نظام یہ بنایا کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر کے یہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اب اس قرآن کو ان کے سینے سے نکال کر باہر پھینکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب اتارا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے۔ محمد کو کوئی ساحر، کوئی جادوگر یہ کلام سکھلاتا ہے اور محمد وہ کلام ہم کو سنا دیتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس قرآن کے مثل لا کر تم دکھلاؤ، اس لیے کہ تم عرب کے رہنے والے ہو، عربی جاننے والے ہو، عرب کے بڑے بڑے ادیب تمہارے پاس ہیں، بڑی بڑی کتابیں تم نے لکھی ہیں۔ محمد تو کسی کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، محمد نے تو کسی سے سبق نہیں لیا ہے، تم جانتے ہو، تم زبان جانتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے تو اس کلام جیسا لے کر آؤ۔ دنیا عاجز ہو گئی، قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکے۔ قرآن نے دوسرا دعویٰ کیا کہ اچھا اگر تم پورے قرآن کے مثل لا کر پیش نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن کی طرح 10 صورتیں لا کر دکھلا دو۔ محمد کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، محمد کو کوئی ساحر، کوئی جن محمد کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو سکھلاتے ہیں، تو اگر یہ محمد کا کلام ہے تو اس جیسی 10 صورتیں تم لا کر دکھلا دو۔ ساری دنیا جمع ہوئی لیکن قرآن کے مثل 10 صورتیں لانے پر قادر نہیں ہو سکے۔ جب 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، قرآن نے پھر تیسرا دعویٰ کیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو، قرآن کے مثل 10 صورتیں نہیں لا سکتے ہو، چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے اچھا چلو اگر کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھلا دو۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک لائن کی صورت ہے، 3 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا کہ ایک صورت لا کر دکھلا دو۔ اس وقت کے بڑے بڑے اسلام دشمن
بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے زبان کے جاننے والے جمع ہو گئے کہ قرآن کے مثل ایک صورت لا کر دکھلا دی جائے، قرآن کا دعویٰ ختم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ساری عیسائی طاقتیں جمع ہوئیں، ساری یہودی طاقتیں جمع ہوئیں، اور بڑے بڑے ادبا کو بلایا گیا کہ قرآن کے مثل ایک صورت لا کر دکھلاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، ساری دنیا عاجز رہی، ساری دنیا عاجز رہی، قرآن کے مثل ایک صورت لا کر پیش نہیں کر سکے۔ یہ قرآن یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو فنا نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن کو بھی فنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ عزت والے، عظمت والے، ارفع، اعلی، اولا، اعز، اجل، اتم، اہم، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن کریم بھی عزت والی، عظمت والی، رفعت والی، سب سے زیادہ بلند و بالا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر ہے تو وہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس قرآن کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ آج مسلمان کا رابطہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، مسلمان کا رابطہ قرآن سے ختم ہو گیا ہے، مسلمان نے قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ گھروں کے اندر مسلمان کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے۔ قبرستان کے اندر مردے رہتے ہیں، ان کے اندر جان نہیں، ان کے اندر زندگی نہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کے رہنے والے بھی مردے ہیں، ان کے اندر بھی جان نہیں ہے۔ اگر جان ہوتی، سمجھ ہوتی، عقل ہوتا، دل ہوتا ان کے اندر تو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رسی لٹکی ہوئی ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کے واسطے سے اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، مزے کی نیند، یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مانگتا ہے اپنے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہے، اعلان ہو رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر ذنوبہ، حل من سائل فاجیب دعوتہ۔ کون ہے مانگنے والا اس وقت کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے؟ کون ہے اپنی مغفرت کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت رات کے اس پہر میں تہجد کے وقت فجر سے پہلے جو بندہ اٹھ کر کھڑے ہو کر نیت اپنے نیند کو چھوڑ کر نیت باندھ کر اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن رحمت والی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے، ہم نے اس قرآن کو صرف مردوں کے اوپر پڑھنے والی کتاب سمجھ لیا ہے۔ گھر کے اندر کوئی مر گیا تو قرآن کی تلاوت ہوگی، گھر میں کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا دی جائے گی، 1 دن 2 دن 3 دن، اور اس کے بعد پھر قرآن کو اٹھا کر طاق کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے، یہ قرآن محبت کرنے کے لیے ہے۔ اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو، پڑھو اس کو، تلاوت کرو اس کی، ترجمہ پڑھو اس کا،
دیکھو اللہ کیا کہتا ہے اس کے اندر، سیکھو اس کو کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ یہی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمی ہیں، دو کام کرنے والے ہیں جن کے سلسلے میں حسد کرنا جائز ہے، باقی کسی کے سلسلے میں حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ لا تحاسدوا، حسد مت کرو آپس میں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں کہ حسد کرو، دو آدمیوں کے سلسلے میں حسد کرو۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو انسان یہ خواہش کرے کہ اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لے، مجھ کو ملے یا نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ جو حسد اس طریقے پر کرنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ دوسرے معنی، اللہ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے اس سے چھنے بغیر اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دے دے۔ یہاں پر یہی معنی مراد ہے کہ حسد کرو، گویا کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ دو کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ان دو کام کرنے کے سلسلے میں سبقت کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا بھائی کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو، تمہارا پڑوسی کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو، تمہارا جاننے والا کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو، تمہارا رشتہ دار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دو کام پسند ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں سے پہلا، رجل عطاہ اللہ قرآنا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن عطا فرمایا اور وہ رات و دن قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں لگا رہتا ہے، قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں لگا رہتا ہے۔ قرآن سے محبت ایسی ہے کہ رات و دن قرآن میں مشغول رہتا ہے، تلاوت میں مشغول رہتا ہے، پڑھانے میں مشغول رہتا ہے، پڑھنے میں مشغول رہتا ہے، سکھلانے میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کو بتانے میں مشغول رہتا ہے، قرآن کی باتیں لوگوں کو بتانے کے اندر اپنا وقت لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے۔ فرماتے ہیں اس کے سلسلے میں حسد کرو کہ اللہ تو نے اس کو توفیق دی ہے، اس سے زیادہ مجھ کو توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو بندے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو کرتے ہیں، دنوں کو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، صحابہ کو سناتے ہیں، صحابہ سے سنتے ہیں، رات و دن کا مشغلہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو وقت ملتا ہے اللہ کا نبی قرآن کی تلاوت کے اندر لگ جاتا ہے۔ یہ کتاب گھر کے اندر صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے، یہ کتاب سیکھنے کے لیے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ اگر تم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں خواہش ہے کہ اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو دنیا کے اندر تم کو قرآن سے محبت رکھنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ میں اپنے بھائیوں سے، میں اپنے جوانوں سے، میں اپنے مربیوں سے، میں اپنی مہیلاؤں سے، بہنوں سے، ماؤں سے یہ گزارش اپیل کروں گا کہ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ پرتی دن ایک پرسٹا قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ کوئی دن تمہارا ایسا خالی نہ جائے۔ تم اپنے 10 15 گھنٹے اے نوجوانوں موبائلوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، موبائلوں پر اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے غصے والے کام کرتے ہو۔ موبائلوں کے اوپر کیا دیکھتے ہو، کیا سنتے ہو، کیا کرتے ہو تم خود جانتے ہو، لیکن تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف
پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے تمہارا دل کالا ہو گیا ہے، تمہارے دل کے اندر زنگ لگ گیا ہے، تم گناہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو، اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہو، اللہ کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں ہو، اللہ کا ذکر کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کے اندر ان کا من نہیں لگتا، تلاوت کی طرف ان کا دل نہیں لگتا، قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ، شیطان نے ان پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ جن کا دل قرآن کی طرف نہ جائے، جن کا دل قرآن پڑھنے میں نہ لگے، جن کا من قرآن سے بغیر دنیا میں زندگی گزر رہی ہے، سال گزر گیا قرآن کی تلاوت نہیں ہے، سال گزر گیا قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہے، رات و دن موبائلوں کے اوپر لگے ہو، گندگی کے اوپر لگے ہو، گناہوں کے اوپر لگے ہو، لیکن قرآن کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ وہ شیطان کے گروہ والے ہیں، اور جن پر اپنا شیطان قبضہ جما لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو قرآن، تو شیطان ان سے اللہ کا ذکر قرآن کو بھلا دیتا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمان کا حال دیکھو، گھروں کو دیکھو، مہیلاؤں کو دیکھو، پرشوں کو دیکھو، بڑوں کو دیکھو، چھوٹوں کو دیکھو، جس کو دیکھو، قرآن پڑھنے کی طرف کسی کا بھی ذہن اور دل و دماغ نہیں ہے۔ چند وہ بچے جو مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، باقی امت کے وہ جوان جو اسکول جاتے ہیں، جو کالج جاتے ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ نوجوان جو بزنس کرتے ہیں، وہ نوجوان جو نوکریاں کرتے ہیں، وہ نوجوان، وہ لوگ جو رکشہ چلاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، رات و دن کھیتوں کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، بازاروں میں بزنس کرتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر لی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن صرف مدرسوں کے طلباء کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف علماء کے لیے نہیں ہے کہ علماء پڑھتے رہیں، مولوی پڑھتے رہیں، مدرسے کے بچے پڑھتے رہیں اور تم غافل نہ ہو اس سے۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اسکول میں پڑھتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، کالج میں پڑھتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، بزنس کرتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، نوکری کرتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، کھیتوں کے اندر کام کرتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، رکشہ چلا کر اپنا پیٹ بھرتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن پڑھنا کسی اللہ کے بندے سے جو اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، کسی سے بھی قرآن خالی اور اس سے دور نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان پریشان اسی لیے ہے کہ مسلمان نے اپنا رابطہ اس قرآن کے ساتھ ختم کر دیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے رجل عطاہ اللہ قرآن، اللہ نے جس کو قرآن عطا فرمایا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، رات و دن قرآن کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے، رات و دن اس کا مشغلہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے۔ اس سلسلے میں حسد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت میرے اس بھائی کو دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ دوسرا فرماتے ہیں رجل عطاہ اللہ مال، وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے دولت دی، جس کو اللہ نے بڑا بزنس دیا،
جس کو اللہ نے خوب روپیہ پیسہ زمین جائیداد باڑی سب کچھ دی اللہ نے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی دولت کو ينفق منه آناء اللیل و آناء النہار، رات و دن اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، رات و دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کے سلسلے میں بھی حسد کرو، مطلب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جتنا آپ نے اس کو توفیق دی ہے اس سے زیادہ توفیق مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ میرے بھائیو، فطری طور پر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال سے محبت ہے انسان کو، خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی جگہ جگہ قرآن میں مال کو خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں تاکہ تمہارا دل مال کی طرف نہ جائے، ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات ہو جتنا بھی مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، باڑی ہے، جب آنکھ بند ہوگی تو سب کچھ یہی چھوڑ کر چلا جانا، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا ہے۔ اگر جیب میں 10-20 روپیہ بھی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی گھر والے نکال لیتے ہیں، جس کرتے کی جیب میں پیسہ رکھتے ہو وہ کرتا بھی اتار لیا جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی ہے۔ کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی ہے، کوئی اپنے ساتھ ٹکا 2 ٹکا بھی لے کر نہیں جائے گا۔ ساتھ کیا جائے گا؟ جو پیسہ آپ نے یہاں خرچ کر دیا ہے وہ اللہ کے ہاں کل آپ کو ملے گا۔ یہ سمجھو کہ دنیا میں جو روپیہ پیسہ دین پر خرچ کر رہے ہو، قرآن پر خرچ کر رہے ہو، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہو، قرآن پڑھنے والے طلباء کے اوپر خرچ کر رہے ہو، قرآن پڑھانے والے اساتذہ کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، قرآن پڑھانے والے مدرسوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، تو کل قبر میں جب جاؤ گے تو یہ سمجھو دنیا کے اندر یہ تمہارا سیونگ ہو رہا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں اللہ کے ہاں۔ جب قبر میں جاؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ قبر میں عطا فرمائیں گے، اور جو تم نے جمع کیا ہے اس کے بدلے اللہ جنت میں تم کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مال، پیسہ، ٹکا محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خرچ کرنے کی چیز ہے۔ جتنا دو گے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھا کر تم کو واپس کر دیں گے۔ اللہ کو تو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے، اگر تم دو گے تمہارا اپنا نفع ہے، نہیں دو گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ دو گے جنت ملے گی، نہیں دو گے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوب دان کیا کرو، دل کھول کر دان کیا کرو، دین کے اوپر خوب خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خوب اپنا پیسہ خرچ کیا کرو۔ جو خرچ کر دیا وہی کامیاب، نہیں اگر خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کل قیامت کے دن 2 سوال کیے جائیں گے، 5 ہوں گے، ان 5 میں سے 2 سوال، یہ بتاؤ کہ پیسہ کمایا کہاں سے ہے، حلال کمایا ہے کہ حرام کمایا، کہاں سے کما کر لائے ہو یہ بتاؤ پہلے۔ اے اللہ، بڑی محنت کر کے، مشقت کر کے، بہت اپنے جسم کو رات و دن تھکا کر میں نے روپیہ کمایا، بہت اچھی بات ہے، کما لیا، اب بتاؤ خرچ کہاں کیا ہے؟ دین میں خرچ کیا ہے، قرآن میں خرچ کیا ہے، یا ناچ گانے کی محفل لگ رہی تھی اس کے اندر خرچ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھنے والے بچوں کے اوپر خرچ کیا ہے، یا اپنے موبائلوں میں نیٹ ڈال کر راتوں کو اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو دیکھنے کے اندر خرچ کیا ہے؟ بتاؤ آج اپنا پیسہ کس چیز میں خرچ کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ موبائلوں کے اوپر راتوں کو انڈین ڈرامے دیکھتے ہو اور اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ تم کیا نافرمانی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ایک ایک حصے کا جو وقت گزر رہا ہے، ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لیں گے کہ یہ زندگی دی تھی کیسے گزار کر آئے ہو دنیا سے، یہ بتلاؤ۔ دین پر گزار کر آئے ہو کہ دنیا میں گزار کر آئے ہو؟ اے میرے بھائیوں، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرو۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا غصہ سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے، اللہ کی راہ کے اندر پیسہ خرچ کرنا۔ میرے بھائیوں، خوب خوب خرچ کرو، خوب دان کرو، دان کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی ہوں گے، دنیا بھی کامیاب، اللہ راضی ہوں گے، قبر بھی کامیاب، اللہ راضی ہوں گے، حشر بھی کامیاب، اللہ راضی ہوں گے، ٹھکانہ تمہارا جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہم نے جنت کو بنایا ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو تیار کیا ہے متقیوں کے لیے۔ متقی ہیں کون؟ بہت ساری صفات ان کی قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جب وہ مالدار ہوتے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کا مال لے لیا ہے، غریب ہیں، تو بھی اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال، بھئی مالدار ہے تو خرچ کر دیا، غریب ہے تو کیسے کرے گا؟ اس کی مثال، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کو کہ جاؤ چندہ لے کر آؤ، چندہ لاؤ۔ سب صحابہ دوڑ گئے اپنے گھر کو، لا کر قدموں میں ڈال دیا۔ عثمان سونے کے سکے نبی کے قدموں میں، 100 پھر 100 پھر 100۔ اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں عثمان نے جو دیا ہے۔ عمر لے کر آئے، جتنا مال و دولت 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔